خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کے اندر آپ کے خوابوں کی تعبیریں بیان کی جائیں گی. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے دن آنکھ، کان، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے خوب نیکیوں میں بسر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. درود پاک کی فضیلت کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد اسد اتاری بھی موجود ہیں جو کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرمائیں گے. آئیے چلتے ہیں اسد بھائی سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے اسد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. آج آپ مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے اپنے سلسلے کے دوران. جی تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ آج کون سا مدنی گلدستہ ہے؟ ہاں جی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سلسلے میں کسی نہ کسی ایک چیز سے متعلق جو ہے وہ مدنی گلدستے کو شامل کیا جائے، ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہو اور معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ معلومات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو آج انشاءاللہ عز و جل سمندر کے بارے میں ہم نے مدنی گلدستہ تیار کیا ہے کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر سمندر دیکھے، دریا دیکھے، بہت بڑی مقدار میں پانی دیکھے اور اس سے متعلقہ جو عموماً خواب نظر آتے ہیں اس پر مشتمل مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ ہے انشاءاللہ عز و جل، وہ پیش کیا جائے گا. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہم مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے مگر ابھی نہیں. شروع میں اس لیے بتا دیا تاکہ اگر آپ نے خواب کے اندر سمندر دیکھا ہو، دریا دیکھا ہو تو کال کرنے کے بجائے آپ اس گلدستے میں سن ہی لیں گے کہ ہم اگر خواب کے اندر دریا یا سمندر کو دیکھ لیں تو اس کی کیا تعبیر بنتی ہے. اب چلتے ہیں مدنی چینل کی کالز کی طرف اور ناظرین نے جو ہمیں خواب بیان کی ہیں تو ان کے خواب کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیاض ہے، میں ایران سے بول رہا ہوں. چینل بہت اچھا ہے مدنی چینل. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے کو خواب آیا ہے کہ میں اپنا سر کو دیکھ رہا ہوں، اوپر گنجا ہو گیا ہوں بالکل. اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں میں. اللہ اکبر. ایران سے ہمارے اسلامی بھائی نے محمد ریاض بھائی نے کال کی ہے اور بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ گنجا ہو گیا ہوں میں. اس کے بارے میں اس کی کیا تعبیر بنتی ہے اس کی؟ ماشاءاللہ ایران سے بہت کم کال سننے میں آتی ہیں. آج ایران سے بھی کال جو ہے وہ سنی ہے ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی مدنی چینل جو ہے وہ اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. البتہ انہوں نے جو اپنا خواب بیان کیا ہے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. عمومی حالات سے متعلق ہے کیونکہ یہ عمل بندہ کرتا ہی رہتا ہے، ضرورتاً بعض اوقات کرتے ہیں، بعض اوقات موسم کے اثرات، جلدی امراض کی وجہ سے بھی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس کا تعبیر سے کوئی تعلق نہیں، نارمل ہے. روٹین میں ایسی چیزیں بعض اوقات خواب میں نظر آ جاتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کا ارادہ ہو اور سوچا ہو انہوں نے تو وہی چیز ان کو خواب میں بھی نظر آ گئی. تو بہرحال اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. جی ریاض بھائی، اب آپ پریشان نہ ہوں کہ اگر آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ میں گنجا ہو گیا ہوں تو حقیقت میں بھی گنجا ہی ہو جاؤں گا یا اس کی کوئی غلط تعبیر ہوگی. ایسا نہیں ہے، پریشان نہ ہو. یہ خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہو. بہرحال میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو ضرور حاصل ہوں گی. جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. سر مسئلہ یہ ہے، آج رات کو نا میری بیگم کو ایک خواب آیا ہے. اس نے نا جو ہے اس کے پاس سونا تھا
वो ना गुम हो चुका है, और गुम हो गया, वो ख्वाब में ढूंढ रही है। जब ढूंढ रही है तो थोड़ा सा मिला है और थोड़ा सा बिल्कुल नहीं मिला, कचरा कचरा हो गया, टोटे टोटे हो गए, गुम हो गया। फिर टोटे टोटे वो जो है ना मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल नहीं मिलता। प्लीज इसकी अब तमीर बता दीजिए। मोहम्मद असलम, लाहौर। जी, मरकज़ुल औलिया से मोहम्मद असलम भाई ने हमें कॉल की है और कहते हैं कि सोना गुम गया है ख्वाब के अंदर, मगर मिला है टोटे टोटे होकर, यानी टुकड़े टुकड़े होकर कहते हैं कि मिला है। इसकी क्या ताबीर होगी? हाँ देखिए, ये माल के नुकसान की अलामत है। तो इन्हें चाहिए कि पहली बात ये है, बच्चों की अम्मी का इन्होंने ख्वाब बयान किया, तो पहली बात तो ये है कि ये गौर करें कि इन्होंने अपने, अगर वाकई में इनके पास सोना है और वो निसाब को भी पहुंचता है, या मुख्तलिफ अम्वाल ज़कात हैं जिन पर ज़कात लाजिम होती है तमाम शराइत के पाए जाने की सूरत में, तो सबसे पहले उस माल की जितनी ज़कात बनती है वो अदा कर दें। गौर कर लें कि हमारे पास जो माल है इनके बच्चों की अम्मी के पास, उसकी ज़कात अदा की या नहीं। माल की ज़कात अदा करना यह माल की हिफाजत के लिए बहुत मुफीद होता है। जिस माल की ज़कात अदा नहीं की जाती तो उसमें नुकसान का अंदेशा होता है, और अगर जो है वो माल ही नहीं या माल है और ये ज़कात अदा कर चुकी हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुछ भी नफली सदका कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर तरह के माली, जानी और दुनियावी नुकसान से अल्लाह तबारक व तआला इन्हें महफूज फरमाएगा। माशा अल्लाह। मोहम्मद असलम भाई, मरकज़ुल औलिया से आपने कॉल की, तो आप कुछ ना कुछ सदका दे दें, और अगर आप पर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात ज़रूर अदा करें। अब ज़कात कितने पर फ़र्ज़ होती है, कितने पर नहीं, इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से ये पम्फलेट हासिल कर सकते हैं कि ज़कात कौन ले सकता है। इससे मुतालिक ज़कात से मुतालिक मुख्तसर सा ये 2-4 सफ़हात का मदनी पम्फलेट है, और इसके अंदर जो है वो ज़कात की मुकम्मल मालूमात कुछ ना कुछ बयान करने की कोशिश की गई है। आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझ पर ज़कात वाजिब है या नहीं, और इसको आप मकतबतुल मदीना से भी तलब कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला असलम भाई आपको बरकतें अता फरमाए। अगली कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन से मदनी चैनल के नाजरीन में से किसी ने क्या ख्वाब बयान किया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार, वो हमारी बीवी है, उसको ख्वाब में ना वो लाल बैग बहुत मार दिया, इसकी ताबीर पूछने में। अल्लाह अकबर, ख्वाब के अंदर लाल बैग मारते हैं? ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये अपनी जागते हुए भी लाल बैग को मारते हों और फिर ख्वाब के अंदर भी लाल बैग ही मार रहे हैं? ये ऐसे बेरब सा ख्वाब है, इसकी कोई ताबीर नहीं है। उमूमन बंदा इस तरह की चीज़ें देखता है, उन्हें मार देता है, तो इसका कोई ताबीर से ताल्लुक़ नहीं है, अदगास व अहलाम में से है। यानी उमूमी तौर पर जो हालात वाक़यात दरपेश होते रहते हैं, तो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो करने की भी हाजत नहीं है। बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिनकी ताबीर नहीं हुआ करती, और एक बहुत बड़ी तादाद होती है। बहुत कम ख्वाब ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बाकायदा तौर पर रब जो है वो नज़र आता है, और उसके अंदर जो चीज़ें बयान की जाती हैं या दिखाई जाती हैं तो उनकी वाकई तावील या ताबीर की हाजत होती है। तो अब कीड़े मकोड़े बंदा देखता रहता है घर के अंदर, और ज़ाहिर है कि जब नज़र आता है तो बंदा उसको मार देता है, तो वही चीज़ ख्वाब के अंदर भी इन्हें नज़र आ गई। तो इसमें ना तशवीश की कोई ऐसी बात है और ना ही इसका कोई ताबीर से ताल्लुक़ है। नॉर्मल है, नॉर्मल रही है, नॉर्मल है, परेशान ना हो। लेकिन असद भाई एक बात जहन में आ रही है जी। पिछले सिलसिले में भी इत्तेफाक हुआ आपके साथ, तो अब एक शख्स बड़ी उम्मीदों के साथ कॉल करता है कि भाई मैं तो अपनी ख्वाब की ताबीर बयान करूंगा, हो सकता है अच्छा बयान हो या बुरा बयान हो, लेकिन आगे से उसको ये जवाब मिल जाए कि इसकी कोई ताबीर नहीं है जी। ये अदगास व अहलाम में से है जी। ये बेरबसा ख्वाब है, इस तरह का जवाब मिल जाए तो वो सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। और ऐसा हमने देखा भी है कि चंद इस्लामी भाइयों से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा भी कि यार मैंने तो बड़ी उम्मीदों के साथ कॉल की थी मदनी चैनल पर, लेकिन वो कॉल चली तो ये कह दिया गया कि भाई इसकी कोई ताबीर नहीं है। अब मैं तो बड़ा परेशान था। अब जैसे ये लाल बैग वाला ही देख लें कि अपना कीड़े मकोड़ों को ख्वाब के अंदर देखना, ये एक आम शख्स उससे डर जाता है, लेकिन आपने फरमा दिया कि जो है ना वो कोई इसकी ताबीर ही नहीं है, तो वो उम्मीदों पे पानी ही फिर गया। तो अब इसके बारे में क्या हमारा जहन होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये भी तो एक बात है ना कि इसकी कोई ताबीर नहीं। ताबीर नहीं,
اور یہ بہت ساری پورے چیپٹر جو ہے وہ بزرگوں نے بیان فرمائے کہ اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ امید لگانا کہ اس کی تعبیر مجھے ملے گی ہی ملے گی، تو یہ بھی درست نہیں ہے. حضور وہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں. اب جیسے تعویذات عطاریہ کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ ہوا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر پر کچھ ہو جائے، وہ اگر اس کو یہ جواب دے دیا جائے نا کہ یہ آزمائش ہے قدرتی طور پر اور کوئی ایسا مسئلہ خاص نہیں ہے، آپ دعا کریں، صدقہ و خیرات کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی، تو وہ اتنے بعض لوگ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوتے. اور یہی نفسیاتی مسئلہ ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے. یعنی ہمارے عوام کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جب تک ان کو کوئی بہت زیادہ عجیب و غریب بات نہ بتائی جائے تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارا اطمینان نہیں ہوگا. یہی جیسے آپ نے باباؤں کا بتایا، تو اب باباؤں نے تو بہت کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ گاہک کو انہوں نے پکا کر کے رکھنا ہوتا ہے، تو وہ نہ بھی ہو تب بھی کچھ نہ کچھ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ تو مدنی چینل کی ایک خوبی کہیے کہ یہاں پر وہی بات آپ کو بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ہمارا اس میں کوئی ذاتی نفع ہوتا نہیں ہے، نہیں ہم نے کالر سے کوئی پیسے لینے ہوتے ہیں، نہ ہی ان سے ہم نے کوئی تعلقات بنانے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس چیز کی تعبیر سمجھ میں آئے گی تو وہ بیان کی جائے گی، جس کی نہیں آئے گی تو اسے معذرت کر لی جائے گی. اور یہ تو امیر اہل سنت بھی سمجھاتے رہتے ہیں. باباؤں کی آپ نے بات کی کہ عاملین کے پاس، تمام نہیں ہوتے لیکن بہت سارے عاملین غلط بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ تو گھڑتے ہیں، باقاعدہ کہانیاں گھڑیں گے اور بڑا عجیب و غریب انداز ہوگا ان کا. تو ظاہر مدنی چینل کا جو مقصد ہے وہ تبلیغ دین ہے، قرآن و سنت کی ترویج، اشاعت، قرآن و سنت کی بات کو آگے پہنچانا اور مسلمانوں کی تشویش کو دور کرنا. یعنی مسلمان کو تو وہ اچھا کہ جو کسی کی تشویش کو دور کرے، نہ یہ کہ اس کی تشویش میں اضافہ کر دے، یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں تشویش ہے ہی نہیں اور اس کو تشویش میں مبتلا کر دیا جائے کہ نہیں تمہارے ساتھ تو کوئی مسئلہ لگتا ہے، لال بیگ دیکھ لیا نا، تمہارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. اب اس طرح کی بات کرنا جس کا کوئی سرا ہی نہ ہو تو اول تو ویسے ہی غلط ہے. اور یہ علم میں جو ہے وہ یوں کہیے کہ اس کی ناقدری ہے اور اس کی قدر نہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک بات جو ہے وہ معلوم ہی نہیں اور آپ نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کر دیا، جھوٹ بھی ہے. تو یہ ایک بات ناظرین اپنے ذہن میں رکھیے کہ خوابوں کے حوالے سے بہت بڑی تعداد ہے، میں یعنی بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کی تعبیر نہیں ہوتی. خواب کی تعبیر کا باقاعدہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک ربط ہوتا ہے، اس کے اندر جو علامات ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں اور اس کے مطابق اس کی تعبیر ہوتی ہے. ہر خواب کی تعبیر ہو ضروری نہیں، ہر خواب کی تعبیر کوئی حیرت انگیز ہو یہ بھی ضروری نہیں. ہاں جس کی تعبیر ہوتی ہے وہ آپ سے عرض کر دیا، تو اس میں مطمئن رہنا چاہیے. اور یہ اپنی ایک ذہنی تربیت کی بات ہے کہ ہم اپنے ذہن کی تربیت کریں، اپنی سوچوں کو اور فکروں کو جو ہے وہ اچھا کریں. اور اس میں ایک بہت بڑی بات میں یہ عرض کروں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے خوابوں کی کہ جس کی تعبیر ہی نہیں ہوتی. دیکھیے خواب میں ربط ہونا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی ایسا آپس میں تعلق بنتا ہو کہ جس کی تعبیر بھی بیان کی جا سکے. ہمارے جاگتے ہوئے خیالات کے اندر ربط نہیں ہوتا تو خواب تو پھر خواب ہے. آپ دیکھیں جو بھی معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کہیں کہ یار اس نے کوئی پتے کی بات کی، کوئی ڈھنگ کی بات کی، کوئی طریقے کی بات کی. بات کر رہے ہیں تو ایک بات یہاں جا رہی ہے، ایک بات وہاں جا رہی ہے، خیالات جو ہے وہ منتشر رہتے ہیں، کبھی کیا سوچ رہے ہیں کبھی کیا سوچ رہے ہیں. ہمارے جاگتے ہوئے خیالات کا ٹھکانہ بہت کم ہوتا ہے. تو خواب تو پھر خواب ہے، اس میں تو حواس بھی بندے کے قابو کے اندر نہیں ہوتے. تو بڑے منتشر سے، چونکہ ہم زندگی میں بھی رہتے ہیں تو خواب بھی بڑے منتشر ہوتے ہیں، تو ان کی تعبیر بہرحال پھر نہیں بیان کی جا سکتی. مدنی چینل کے ناظرین پریشان نہ ہو، واقعی زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ملتے ہیں کہ ان سے سوال چاول کیا جائے جواب چنا دیتے ہیں. تو ایسا نہ ہو، تو بہرحال پریشان نہ ہو. اور دعوت اسلامی کا مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہی ہے. تو مدنی چینل کا مقصد بھی یہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر اصلاح کی گفتگو کی جاتی ہے. ہمیں آپ سے بکرے، مرغے یہ چیزیں نہیں چاہیے کہ ہم بتا دیں آپ کو کہ اس کا پہلا نام الف سے آتا ہے یا عین سے آتا ہے، جس طرح کے یہ بعض عاملین کیا کرتے ہیں. بہرحال ان کے شر سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے. اپنا ذہن بنا کر رکھیں جیسے کہ ہمیں ترغیب دلائی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے. بہرحال اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ خواب میں تشریف لائے ہیں اور کافی سلائم بھائی بھی ہیں، تو اب باپا جان نے ان کو لیچین بھی دی ہیں اور مجھے لیچین بہت زیادہ دی ہیں، باقی سبھی کو ایک ایک دی ہے، مجھے بہت زیادہ لیچین دی ہیں، تو میں اس کی خواب جاننا چاہتا ہوں۔ میں سردار آباد سے کال کر رہا ہوں۔ جی، سردار آباد فیصلہ آباد سے کال ہیں، باپا نے ان کو الائچیاں دی ہیں۔ آپ اس کی تعبیر بھی بیان فرمائیں۔ ہاں، تعبیر بھی بیان فرمائیں اور کچھ ان سے مدنی فیس کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، مدنی فیس تو ہم تمام ہی ناظرین سے عرض کرتے ہیں کہ جب بھی کال کریں تو اپنی اچھی اچھی نیتوں کا بھی اظہار کیا کریں، اور واقعی یہ حقیقت ہے بہت ساری کال جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ جب بھی ہمارا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور جب ہم ریکارڈ چیک کرتے ہیں سسٹم میں تو 20 کال جو ہیں وہ پینڈنگ ہوتی ہیں، تو یہ ایک نعمت سمجھیے کہ آپ کی کال جو ہے مل بھی گئی، ریکارڈ بھی ہو گئی اور آپ کو جواب بھی اس کا عرض کر دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آپ نے زیارت کی، آپ کو الائچی دی، ایک تحفہ دیا، ایک نعمت ہے، ایک اچھی چیز ہے کھانے کی، وہ آپ کو عطا فرمائی۔ تو بزرگوں کی زیارت کرنا یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خواب جو ہے، اس طرح کے خواب وہ نعمت ہوا کرتے ہیں۔ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرامین پر مزید عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں پائیں گے۔ بزرگ کا کچھ دینا یہ نفع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اچھا خواب ہے، اور ہمارے اسلامیہ نے فرمایا بھی کہ کچھ مدنی فیس بھی ہو جائے، تو آپ سے مدنی قافلے میں سفر کی مدنی التجا ہے۔ سردار آباد سے آپ نے کال کی ہے، مدینہ ٹاؤن میں فیضان مدینہ ہے، سوسا روڈ پر مدنی مرکز ہے ہمارا۔ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اجتماع بھی ہوتا ہے، آپ وہاں پر شرکت کی بھی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتیں، زیارت آپ نے جیسے خواب میں کی، جاگتے ہوئے بھی آپ کو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو سردار آباد سے ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی، مدنی فیس کا مطالبہ آپ سے جاری ہے، آپ چاہیں تو کال کے ذریعے SMS کے ذریعے مدنی فیس دے سکتے ہیں۔ اگر ہم تک نہ بھی ہو تو بہرحال آپ سچی پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کو ضرور اپنا معمول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی سر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک میرے گھر میں سانپ ہے اور میں دوسرا رہا تو وہ جو میں نے لایا تو اس کو اس نے مار دیا۔ جی، میرا نام امیر علی۔ جی، امیر علی بھائی نے خواب دیکھا ہے سانپ کو، اور سانپ کو مار دیا ہے۔ یہ دشمن پر غالب ہونے کی علامت ہے، اچھا خواب ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے گا اور آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے اور اچھی نیک کاموں کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مزید شامل حال رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ امیر بھائی، بڑی اچھی تعبیر ہے آپ کی۔ سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، تو مسلمان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے دور رہنے کی، اس سے مقابلہ کرنے کا بھی اپنا ذہن بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ کچھ اور کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کر لیں۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں، قادر پور راما، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف سے۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیر دیکھ رہے ہیں۔ حضور، عرض یہ ہے کہ میرے بچوں کی امی اکثر یہ خواب نظر آتا ہے کہ وہ خواب میں گوشت پکا رہی ہوتی ہیں، گوشت بنا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ اس کی کیا تعبیر بنے گی؟ یہ خواب اکثر ہی آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت بھائی، لگتا ہے کہ آپ گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو بہرحال تعبیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی حضور، گوشت دیکھتے ہیں کبھی پکاتے اس میں یہ ہے کہ کبھی ناظرین کھاتے ہوئے۔ جب بھی کال کریں اور بالخصوص گوشت کے حوالے سے کریں تو اگر یہ یاد ہو خواب دیکھنے والے کو کہ کس چیز کا گوشت کھایا تھا تو اس کو ضرور بیان کریں، کیونکہ مختلف جانوروں کے گوشت کی مختلف تعبیریں ہوا کرتی ہیں۔
इसी तरह हलाल और हराम जानवरों का भी फ़र्क हुआ करता है। अब गोश्त तो गोश्त है, ख्वाब तो ख्वाब है। अब किसी भी चीज़ का गोश्त जो है वो खाते हुए बंदा अपने आप को देख सकता है। तो अब इन्होंने तो बयान नहीं किया, अलबत्ता एक जनरल में अर्ज़ कर सकूँगा। ज़ाहिर है कि ख़ास जो इनके बच्चों की अम्मी ने ख्वाब देखा या जो देखती हैं उसकी ताबीर तो दुश्वार हो जाएगी। अलबत्ता हलाल जानवर का अगर गोश्त देखा बंदे ने खाते हुए तो वो अच्छा होता है ताबीरी एतबार से, और अगर किसी हराम जानवर का गोश्त खाते हुए देखा या जानवर तो हलाल था लेकिन उसका गोश्त सड़ गया, ख़राब हो गया और अब उसको खाया, तो उसकी ताबीर जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। तो ये गौर कर लें। और बकसरत इन्होंने कहा नज़र आता है, तो बाज़ औक़ात फिर एक चीज़ के बारे में सोचते रहने की वजह से या ख्वाहिश होने की वजह से भी वो चीज़ बकसरत ख्वाब के अंदर नज़र आ जाती है। तो अगर आइंदा इनको मौका मिले और कॉल जो है वो ये कर सकें और तफसील बयान करें तो फिर आपके ख़ास उस ख्वाब की ताबीर जो है वो बयान की जा सकेगी। जी, तफसील के साथ कॉल किया करें और उसकी मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल उसकी तफसील बयान करें ताकि आपके उसी ख़ास ख्वाब की ताबीर बयान की जा सके। हाँ, लेकिन इसमें ये याद रहे कि अगर वाकई ख्वाब देखने वाले को वो तफसीलात जहन में हो और याद हो, अपनी तरफ से तो ज़ाहिर है कि अंदाज़ा नहीं लगाना। यानी अगर समझ ही नहीं आया कि क्या देखा है तो फिर जो देखा है वही बयान कर दिया जाए। और अगर ख्वाब देखने वाले को याद है और ख्वाब के दौरान उसकी तवज्जो थी कि जो मैं चीज़ देख रहा हूँ तो वो ये चीज़ है, ख़ास चीज़ है, तो जितनी तफसील भी याद हो अच्छी तरह से तो वही बयान की जाए। अपनी तरफ से अंदाजे से बयान ना करें। अगर याद नहीं तो ठीक है, जनरल ख्वाब जो है वो बयान कर दिया जाए, लेकिन कहीं पर झूठ की आमेजिश ना हो, इसकी तरफ भी हमें तवज्जो रखनी है। जी, बिला वजह की तफसील बयान ना करें, झूठ की तफसील बयान ना करें, जो हकीकत है वही बयान करें। अगली कॉल। आबिद बात कर रहा हूँ कराची से। तो सुबह मैंने ख्वाब देखा है, तो उसमें ये देखता हूँ कि मैं एक जगह खड़ा हूँ और दुआ मांग रहा हूँ, तो जैसे मुझे अपनी बीवी की कब्र नजर आती है तो मैं उसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ पाइप के ऊपर से, तो वो बड़ी खूबसूरती से नजर आ रही है। तो इसकी जरा रहनुमाई फरमा दें। जी हुजूर। देखिए, दुआ करना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये एक इबादत है, बल्कि दुआ को इबादत का मग़ज़ करार दिया गया। जी। ये अच्छा ख्वाब होता है और इबादत में अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से मदद जो है वो शामिल हाल होगी, ये इसकी अलामत हुआ करता है। बच्चों की अम्मी का इन्होंने बयान किया, उनकी कब्र देखते हैं। जी हाँ। तो अगर वाकई पानी डालते हैं उसके ऊपर, पानी डालते हैं, कब्र देखते हैं, तो अगर वाकई उनका इंतकाल हो चुका है तो ये इशारा है आपके लिए कि आप उनके लिए मज़ीद इसाले सवाब का एहतमाम कीजिए। तो इसाले सवाब, किसी भी नेक अमल का सवाब जो है वो आप इसाल कर सकते हैं। अपना फ़र्ज़ अमल है, नफल अमल है, वाजिब है, कोई सी भी नेकी है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, कोई भी ऐसा आप नेक काम करते हैं, तो अपने बच्चों की अम्मी को इसाले सवाब कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी कब्र में आपकी जानिब से ये भेजा जाने वाला सवाब, इसका असर पहुँचेगा और उनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर इसकी नेमत नसीब होगी। कब्रों से मुतालिक असद भाई ये जहन आम पाया जाता है कि अगर कब्र को देख लिया ना ख्वाब के अंदर, तो बंदा ये तसव्वुर कर लेता है कि ये मेरी कब्र तैयार हो रही है, बस मैंने जल्दी ही जाना है इस दुनिया से। देखिए, ख्वाब नज़र आए या ना आए, जाना तो है, जाना तो है। और जल्दी और देर का फैसला ज़ाहिर है कि जो ये ख्वाब नहीं देखता वो भी नहीं कर सकता। सही। हो सकता है जिसको ख्वाब में बकसरत कब्रें नज़र आती हैं उसकी बड़ी लंबी उम्र हो, और जिसको कभी ख्वाब में कब्र नज़र नहीं आई, चंद दिन के बाद ही उसका इंतकाल हो जाए। तो ये एक अवामी जहन है, एक ख्याल है, और इसकी कोई ऐसी हकीकत नहीं है। कब्र के हवाले से बहुत सारी इसकी जो है वो ताबीरें हैं, खाली मौत ही इसकी ताबीर नहीं होती, बड़ी इसकी तफसीली जो है वो ताबीरें होती हैं, राज से भी इसकी ताबीर की जाती है। जी हाँ, जैसे कोई शख्स देखे कि मैं कब्र खोद रहा हूँ, तो अब बज़ाहिर तो बड़ी एक अजीब सी चीज़ है, और आम तौर पर लोगों का जहन यही जाएगा कि ये शायद किसी मौत, मुर्दे या इस चीज़ के साथ है। तो कब्र का खोदना, इसकी एक ताबीर किसी का राज अफशां करने से भी होता है। किसी का राज जो बंदा जाहिर कर देगा, राज की बात बयान कर देगा, क्योंकि कब्र एक छुपी हुई चीज़ होती है, बंद चीज़ होती है कि जिसके अंदर के हालात हमें मालूम नहीं होते। अगर कोई शख्स कब्र खोद रहा है तो हो सकता है वो किसी का राज जो है वो बयान कर देगा। तो अब देखिए ना कहाँ फ़र्क आ गया, कहाँ मौत, मय्यत, ज़िंदगी, क़यामत, आखिरत, और कहाँ पर किसी का राज जो है वो जाहिर कर देना।
تو یہ بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری اس کی تعبیریں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ اپنی طرف سے ظاہر ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک عمومی طور پر قبر جو ہے وہ آخرت کی، موت کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ جس نے دیکھا وہ مر ہی جائے گا یا اس کی زندگی کے دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تنبیہ بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، موت کی ایک یاد بھی ہوتی ہے کہ بندے نے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، تاکہ وہ قبر و حشر کی تیاری کرے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، خواب میں قبر نظر آئے یا نہ آئے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کامیاب مسلمان وہی ہے کہ جو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنی اس دنیا کے لیے کوششوں میں لگا رہے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی وہ قبر و آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی فکر آخرت بھی دیتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قبر اور موت کو بہت یاد کیا جاتا ہے، قبر کی تیاری کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی وابستہ رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو قبر کی تیاری کرنے کا ذہن بھی ہمیں ملتا رہے گا، اور جب ذہن ملے گا تو عملی صورت میں ہم قبر کی تیاری بھی کرتے رہیں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسد بھائی نے مدنی گلدستہ کیسا تیار کر رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے اور خوب جو ہے پانی کی آواز آ رہی ہے۔ اوہو، جب بندہ سمندر میں جاتا ہے تو طبیعت میں ایک خوشگوار سا ایک آ جاتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے سمندر۔ جی اسد بھائی، اگر خواب میں یہ نظر آ جائے سمندر تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے خواب میں سمندر بھی دیکھتے ہیں، دریا بھی دیکھتے ہیں، اور بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے، اور خوابوں کی جو کالز ہمیں موصول ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بڑے دلچسپ سے معاملات دیکھنے کو آتے ہیں۔ بہرحال ویسے مطلقاً دریا کو دیکھنا، بڑے سائز کا جو دریا ہوتا ہے اس کو دیکھنا یا سمندر کو دیکھنا بادشاہ کی علامت ہے، بہت بڑے عالم کی علامت ہے۔ البتہ اس میں پانی کے فرق سے ایک فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر سمندر کا پانی دیکھا کسی نے صاف ہے، شفاف ہے، اس کے اندر کوئی گندگی وغیرہ نظر نہیں آتی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ منصف مزاج ہوگا، اچھا ہوگا، نیک دل ہوگا۔ اور اگر سمندر کا پانی جو ہے وہ گدلا ہے، میلا ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ظالم ہوگا، ظلم کرے گا۔ البتہ مختلف دیکھنے والوں کے اعتبار سے اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ تو جی، جن کے خواب میں نظر آیا ہے سمندر، تو اس کے پانی پر بھی نظر رکھیں کہ اس کا پانی صاف ہے یا گندا ہے، کیونکہ اس کی تعبیر الگ الگ ہے۔ اچھا اسد بھائی، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی ہے، اب یہ ہے کہ پانی میٹھا ہے، پھیکا ہے، کھارا ہے، ویسے کبھی سمندر کا پانی پینا ہوا ہے؟ اتفاق میں اچھا، اتفاق میں ہو سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے کچھ ہوں جنہوں نے سمندر کا پانی پیا ہو، اگر یہی چیز خواب میں نظر آ جائے کہ کوئی شخص جو ہے سمندر کا پانی پی رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، لیکن سمندر کا پانی ہوتا بہت کھاری ہے۔ البتہ اگر واقعی کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ سمندر کا پانی پیتا ہے تو پینے کی مقدار بادشاہ سے نفع پائے گا، تحائف پائے گا، مال و منفعت حاصل کرے گا، یا اسی مقدار کے مطابق کسی عالم کے علم سے فائدہ اٹھائے گا۔ اچھا، آپ اکثر خوابوں میں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی بادشاہ بادشاہ، اب بادشاہ سلامت کہاں ہیں بھائی؟ ہاں، دنیا میں تو بادشاہت کا نظام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، جو جس علاقے میں یہ خواب دیکھتا ہے اس علاقے کی مناسبت سے اس علاقے کا کوئی بھی بڑا عہدیدار، صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جائے۔ کہ اگر بادشاہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے۔ جب سمندر کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہم سمندر میں جیسے کوئی جا رہا ہے تو بڑے بوڑھے یہ تنبیہ کرتے ہیں، بھائی زیادہ قریب مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو ڈوب جاؤ۔ تو یہی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر خواب میں نظر آ جائے کہ وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ جتنا وہ اپنے آپ کو جس طرح سے ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے اسی قدر جو ہے وہ اس کو بادشاہ کی طرف سے غم پہنچے گا، دکھ اور تکلیف پہنچے گی۔ اچھا یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ خوابوں کی تعبیریں بتاتے ہیں، آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ سمندر میں تیرنا؟ سمندر میں تیرنا نہیں آتا۔ اچھا، آپ کو آتا ہے بابو؟ مجھے بھی نہیں آتا۔ اچھا جی،
سمندر میں تیرنا نہیں آتا، لیکن اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ سمندر میں تیر رہا ہے، خواب میں تو ہو سکتا ہے نا، خواب میں تو آ جائے گا آپ کو۔ خواب میں تو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں تیر رہا ہے، خوب تیر رہا ہے سمندر کے اندر، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، اگر تو تیرتے ہوئے کسی کنارے پر پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر پہنچا یا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا، تو وہ معاملہ جدا ہے۔ البتہ ویسے سمندر کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں تیر رہا ہوں، تو اس کے لیے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، وہ قید ہونے کی علامت ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے، کسی ایسے کام کے قریب نہ جائے کہ جو اس کی قید کا سبب ہو سکتا ہو، یہ ایک اس کے لیے الارمنگ ہے۔ تو اپنا دھیان رکھے، اپنی صحبت اچھی بنائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات بتائیے، اگر آپ سمندر میں جائیں اور پانی ہے، پانی میں اتر جائیں تو کیا ہوگا؟ گیلے ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ سمندر میں گئے اور پانی کے اندر اترے اور وہ گیلے نہیں ہوئے؟ اگر خواب میں اس قسم کا منظر نظر آ گیا کہ سمندر کے اندر اترے اور گیلے نہیں ہوئے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب تو خواب ہے نا، خواب میں تو بہرحال ممکن ہے کہ کسی کو یہ فیل ہو کہ وہ سمندر کے اندر ہے لیکن اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے، تر نہیں ہوئے، تو تعبیر کے اعتبار سے یہ بہت پیارا خواب ہے۔ بڑی پیاری اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو سمندر میں دیکھے کہ اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے گا۔ اور یہ تو آخرت کی برکت ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ امن و امان میں رہے گا۔ بڑی اچھی تعبیر ہے اس کی۔ یہ خواب آپ کو بھی نظر آئے، ہمیں بھی نظر آئے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول کو بھی یہ خواب نظر آئے، آمین۔ اچھا، یہ معلوم کرنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص ہے اس سمندر کا پانی ٹھنڈا دیکھتا ہے، اس کو پیتا ہے، اس کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ ٹھنڈا پانی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اسی طرح کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گرم پانی ہے اور وہ پیتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دونوں کی تعبیر بالکل برعکس بیان کی گئی ہے۔ سمندر کا پانی پینا اور اس کو ٹھنڈا محسوس کرنا، ٹھنڈا پانی پینا، اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ وہ شخص اگر عالم ہے تو علم میں سے وافر حصہ اس کو نصیب ہوگا، اور اگر عالم نہیں ہے تب بھی اس کے حق میں اس کی تعبیر بڑی اچھی اور بہتر ہے۔ البتہ سمندر کا پانی پیا اور وہ گرم معلوم ہوا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت بری ہے، اور یہ ہے کہ وہ شخص کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے ڈر جانا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو سرزد نہیں ہوئی۔ اگر غور کرنے پر معلوم ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ چلیے جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی کہ ٹھنڈا پانی اگر دیکھتے ہیں سمندر کا پیتے ہوئے تو اس کی تعبیر تو اچھی ہے، اور اگر گرم پانی اگر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں۔ اچھا، خواب میں سمندر تو نظر آیا لیکن اس کا پانی جو خشک ہے، کہ پانی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، واقعتاً بڑا ہی ایک عجیب خواب ہے، کیونکہ بظاہر سمندر کا پانی خشک ہونا ممکن نہیں۔ سمندر ہے، اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ خشک نہیں ہوتا، اس کا پانی کہیں سے بھی کم معلوم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ سمندر کا پانی خشک ہو گیا ہے تو اس علاقے کے لیے اچھی نوید نہیں، بادشاہ اپنے لشکر سمیت ہلاک ہوگا، یہ اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ جی، بڑی خطرناک تعبیر ہے اس کی۔ تو سمندر کی بات ہو اور مچھلی کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، اگر خواب میں نظر آتا ہے سمندر، اس کے اندر ہے مچھلیاں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مچھلی کی تو بڑی تفصیل سے تعبیریں بیان کی گئی ہیں، البتہ مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ اگر وہ شخص دیکھے کہ سمندر میں سے مچھلی کا شکار کرتا ہے، پکڑتا ہے، تو یہ دنیاوی مال و منفعت ملنے کی علامت ہے۔ اگر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ ہے تو مچھلی کی ایک تعبیر بیٹی سے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح مال، منفعت، نفع اور کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیاوی اس کو فائدہ پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرہ۔ تو بھائی آج ہمارا ٹاپک تھا سمندر۔ ہم نے سمندر اگر خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سمندر خشک ہو جائے، سمندر میں تیر رہے، مختلف آپ نے سنائی مدنی گلدستہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیروں کی جانب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اسد بھائی بڑا خوب بنایا ماشاء اللہ آپ نے، اچھی تعبیریں بھی بیان کی۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سمندر بھی دیکھا ہوگا۔ اچھا، باب المدینہ کی بات آتی ہے تو سمندر کا کانسیپٹ لازمی آ ہی جاتا ہے کہ اب اس سے ذرا کوئی عزیز یا رشتہ دار باب المدینہ آتے ہیں تو شاید آپ کو بھی یہ اتفاق ہو، اب وہ ان کو جو ہے وہ سمندر پہ جانا اور اس طرح کا ذہن بہرحال ہوا کرتا ہے۔
سمندر کی بھی آپ نے زیارت کر ہی لی ہے، تو آپ باب المدینہ آئیں یا نہ آئیں، بہرحال ہم نے آپ کو زیارت بھی کروا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں اس کی تعبیر بھی بیان کر دی ہے۔ لیکن یہ باب المدینہ کا سمندر ہے نہیں۔ اچھا چلیں جی، یہ باب المدینہ کا سمندر نہیں ہے۔ اس راز کو بھی ہو سکتا ہے جو ماہر ناظرین ہوں وہ پہچان گئے ہوں، ورنہ یہ ہے کہ بڑا اچھا اس کو مکس کیا تھا۔ اصل میں یہ پیچھے مناظر ڈالے تھے، اب یہ پتہ نہیں کہاں کا سمندر ہے، لیکن بہرحال یہ پیچھے مناظر ڈالے تھے، ظاہر اسٹوڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں تو اس میں یہ مناظر جو ہے وہ مکس کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بہرحال باب المدینہ کا سمندر نہیں۔ چلیں جی، باب المدینہ آئیں تو یہ نیت کر کے آیا کریں کہ مجھے فیضان مدینہ عالمی مدینی مرکز میں حاضری ضرور دینی ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی جائیں گے، سنتیں سیکھ کر چلے جائیں گے۔ ایک سنت سیکھ کر چلے گئے، ساری زندگی اس پہ عمل رہا تو یقیناً آپ کا یہ آنا بیکار نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک نماز کا مسئلہ سیکھ لیا، ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے، آپ کی درست نماز ہوتی رہے گی، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اگر نماز پڑھتے رہے درست نماز نہ ہوئی تو نماز پڑھنا آپ کے لیے کیسا ہوگا یہ آپ خود ہی جان سکتے ہیں۔ کچھ ایس ایم ایس کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کے ذریعے، اسکائپ آئی ڈی کے ذریعے بھی ہمیں اپنے خواب بیان کیے ہیں۔ السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک شیر لائن جو ہے اب وہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرا ایک دوست میری مدد کرتا ہے اور اس شیر سے مجھے بچا لیتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ شیر کی جو تعبیر ہے وہ بادشاہ سے کسی بھی بڑے عہدے دار سے کی جاتی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے علاقوں میں بادشاہت کا تو نظام نہیں ہے، لیکن ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کسی بھی ایسے معاملے میں جس کا تعلق کسی عہدے دار کے ساتھ بنتا ہو، مثال کے طور پر گورنمنٹ کے کسی ادارے کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو صاحب منصب ہے، اور اس سے ان کا جو تعلق یا واسطہ ہے، تو اس میں یہ غور کریں کہیں کسی کمزوری کا شکار ہوں یا کسی مسئلے کا شکار ہوں تو اس کو حل کریں، ورنہ آزمائش جو ہے وہ ان کو درپیش ہو سکتی ہے۔ لیکن نتیجتاً چونکہ یہ محفوظ رہے، بچ گئے، تو اچھا ہے خواب اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس مصیبت سے، اس آزمائش سے محفوظ رکھے گا۔ چلیں جی، ماشاء اللہ، بہت اچھی تعبیر آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے، مگر جہاں پر اے ٹی ایم کارڈ مشین ہے تو وہاں پر اوپر فوارہ لگا ہوا ہے۔ ہم ان کی سوچ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے پیسے نکلوائے تو وہ گیلے ہو جائیں گے۔ واقعی ظاہر فوارہ تو لگا ہوا ہے، اب پیسے نکالے تو گیلے ہو جائیں گے۔ اب پیسے تو بعد میں گیلے ہوں گے، یہ خود جائیں گے اے ٹی ایم سے کارڈ پیسے نکالنے کے لیے، خود تو پہلے گیلے ہو جائیں گے۔ اور بینک والے اے ٹی ایم میں فوارہ کیوں لگائیں گے؟ کیمرہ تو بڑی مشکل سے لگا ہوتا ہے، وہ بھی جس کا کام کر رہا ہوتا ہوگا تو کام کرتا ہوگا۔ تو بہرحال کیونکہ جدید زمانہ ہے نا، تو اب خواب بھی دیکھیں اسی جدت کے ساتھ نظر آتے ہیں نا۔ پرانے لوگ کہاں اے ٹی ایم کے خواب دیکھتے ہوں گے، آج کل اے ٹی ایم کے خواب لوگ دیکھتے ہیں، کمپیوٹر کے خواب دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی سافٹ ویئر کے خواب دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ٹیکنیک آنے والی ہو کہ بندہ جائے بھی اے ٹی ایم پہ، فوارہ لگا ہوا ہو، خوش جو ہے وہ نما وہاں کا ماحول ہو اور بندہ گیلا بھی نہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا آ جائے آج کل کے دور میں۔ بہرحال یہ عمومی حالات سے متعلق ہے اور بے ربط ادارے کے فوارے کا اے ٹی ایم سے اور اے ٹی ایم کا فوارے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، تو لہٰذا یہ ویسے ہی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات مختلف خیالات بندے کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں تو وہ بعض اوقات خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں، تو بہرحال اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ہر طرح کے نقصان سے، مالی نقصان سے، آخرت کے نقصان سے محفوظ رکھے۔ جی عبد الرحمن بھائی، آپ کے لیے تعبیر تو ہم نے جو بھی بنتی تھی وہ ہمارے اسد بھائی نے بیان کر دی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حلال اے ٹی ایم کے اندر، حلال کارڈ کے اندر، کاروبار کے اندر اور حلال مال کے اندر اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ جی اسی طرح ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مٹھائی کھا رہا ہوں، بہت مزے کی تھی، آپ پلیز اس کی تعبیر بیان فرما دیں۔ میٹھا کھانا، مٹھائی کھانا، کوئی بھی میٹھی چیز کھانا، یہ تعبیری اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے، اور خواب کے مطابق جس وقت انہوں نے دیکھا انشاءاللہ عز و جل انہیں کوئی اچھی خبر جو ہے وہ ملے گی۔ تو ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے، قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھی نیت جو ہم آپ کو بار بار عرض کرتے ہیں اس کی برکت ایک یہ بھی ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دنیا کے منافع بھی عطا فرماتا ہے. قافلے میں سفر کرتے ہیں، الحمدللہ بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، قرض داروں کا قرضہ اتر جاتا ہے، بے روزگاروں کو بعض اوقات جب واپس آئے تو آسان اور حلال رزق کی صورت بن جاتی ہے. تو جس طرح آپ کو ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی نعمت ملے گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کچھ عطا فرمائے گا، جلد آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خوشخبری نصیب ہوگی. تو اگر اچھی نیت بھی کر لیں گے، اسی رب عز و جل جس نے عطا کرنا ہے اس کی اطاعت کی، فرما برداری کی، نمازوں کی پابندی کی، اجتماع میں شرکت کی، اچھے ماحول کو اپنانے کی، تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آپ کو جو خوشخبری ملنی ہے وہ مزید جلد آپ کو مل جائے گی. جی اسی طرح ایک اسلامی بہن ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ ایک سانپ تھا جس نے میری زبان پر تھوڑا سا کاٹ لیا ہے. میں نے اسے پکڑ کر پھینکا اور وہ بھاگ گیا. سانپ چھوٹا تھا. سانپ کی تعبیر دشمن سے کی جاتی ہے. زبان پر کاٹنا، تو زبان کی حفاظت کے بارے میں غور کیجئے. ہاں ویسے ایک بات ذہن میں آئی کہ ہاں جی اپنا عورتیں اور خواتین یہ بولنے میں بھی زیادہ بولنے میں اور غیبت میں، چغلیوں میں زیادہ ان کا ابتلا ہوتا ہے. مرد بھی پیچھے نہیں ہے، لیکن بہرحال کمپیئر کیا جائے تو عورتوں کے معاملات بہرحال زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں. تو اپنی زبان کی حفاظت کی کوشش کیجئے، بالخصوص وہ گناہ کہ جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے. کہیں ہم غیبت میں مبتلا تو نہیں ہو جاتے، کہیں چغلی تو نہیں کر بیٹھتی، کسی کے راز کی بات کسی اور کو بتانے کی عادت تو نہیں. اور یہ بھی غور کیجئے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جن عورتوں کے ساتھ ہے، کہیں ان کے اندر کچھ اس طرح کی عورتیں تو نہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی صحبت رہتی ہو، اٹھنا بیٹھنا رہتا ہو، لیکن ان کی عادتیں یہ ہوں جو کہ گناہوں بری ہوں. تو امیر اہل سنت کی کتاب حاصل کر لیجئے، غیبت کی تباہ کاریاں، مکتبۃ المدینہ سے مختلف موضوعات پر زبان کی حفاظت کے تعلق سے بھی کتابیں موجود ہیں، وہ حاصل کیجئے، پڑھیے. اگر آپ غور کریں گی اور اپنی زبان کی حفاظت کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے دینی دنیاوی نقصان سے محفوظ رہ سکے گی. جی غیبت کی تباہ کاریاں یہ ضرور پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے زبان کی حفاظت کا ذہن ملے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر قفل مدینہ لگانے کی تحریک بھی چلتی ہے، اور قفل مدینہ پیٹ کا، زبان کا، آنکھ کا یہ لگایا جاتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی اس پر عمل کرتے ہیں. مدنی انعامات کا یہ حصہ ہے، اور زبان کا قفل مدینہ لگانے کی تو بہت برکتیں ہیں. انشاءاللہ عز و جل لگائیں گی تو مزید اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو یہ کچھ خواب تھے کہ جو ایس ایم ایس اور میسیجز کے ذریعے بیان کیے، ہم سے پوچھے گئے تھے. اللہ تعالی ہمارا یہ بیان کرنا قبول فرمائے. آئیے اب چلتے ہیں دوبارہ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب پوچھا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صفدر اطاری، باب المدینہ کراچی سے. اور میں نے خواب دیکھا ہے ہمارے بھائی صاحب کے جو بچوں کی امی ہیں، انہوں نے مجھے یعنی کہ ہمارے جو بھتیجے ہیں ان کے ہاں یعنی کہ ولادت کا سلسلہ ہوا ہے، بچہ ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ہاں پوتا ہوا ہے، تو اس کی مجھے تعبیر پتہ کرنی تھی. انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے مدنی قافلے میں رائے خدا عز و جل میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ صفدر بھائی مدنی قافلے میں جا رہے ہیں. صفدر بھائی آپ ہمیں اور دعوت اسلامی کو مدنی چینل کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. حضور ان کی خواب کی تعبیر کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے بیٹے کا ہونا کسی کے ہاں، انہوں نے اپنے پوتے کے بارے میں خواب بیان کیا ہے. جی تو اگر تو واقعی ان کے بیٹے کے گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہی شے، وہی نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا جو آپ کو خواب میں نظر آئی. تو اس کی اچھی جو ہے وہ فعال ہوتی ہے، اچھی تعبیر ہوتی ہے. امید بھی اچھی رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، وہ اولاد کے جو ہماری دنیا کے لیے بھی ہمارے حق میں بہتر ہو اور اخروی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہتر ثابت ہو. اور بعض اوقات جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے. تو وہی خواہش جو ہے وہ خواب میں
نظر آ جاتی ہے. تو دونوں اعتبار سے غور کر لیجئے. اور ماشاءاللہ آپ نے تو قافلے میں سفر کی نیت بھی ہمیں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, آپ کے تمام اہل خانہ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خواب آئی تھی بھائی, وہ چھپکلی بوتل میں ڈال کر پھینکی تھی, جو اس کو خواب آئی تھی وہ بلی کے منہ میں نہ لی تھی, نہ وہ کھا رہی, بدوائیں دے رہی. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, پان نگر میں. جی چھپکلی بوتل میں ڈال کے پھینکی تھی, خواب میں دیکھا کہ وہ بلی کے منہ میں چلی گئی. دیکھیے بلی جو ہے وہ بیماری کی علامت ہوتی ہے, اور چھپکلی جو ہے وہ چغل خور کی علامت ہوتی ہے. تو غور کر لیں, جس نے خواب دیکھا ہے اپنی زبان کے بارے میں غور کریں کہ کہیں پر چغلی کی عادت تو نہیں, اگر ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں. اور دونوں اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے آپ دعا بھی کریں. اور جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے, جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ اس اعتبار سے غور کریں, ورنہ نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان اور تمام ہی اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان روٹی جیسپیل سے عرض کر رہا ہوں. میرا رشتہ دار نے خواب دیکھا کہ امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی اور دستبوسی بھی کی. آپ نے فرمایا آپ کا بیڑا پار ہے, برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. ماشاءاللہ. ایک تو کال جس علاقے سے آئی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے, بلوچستان کا, یہ ہمارے محمد غازی بھائی کا ہے. یہ غازی بھائی کال کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ وہاں سے, بلوچستان سے. دیکھیے دعوت اسلامی کا مدنی کام کہاں کہاں ہے. تو غازی بھائی آپ نے کال کی ابھی کچھ دیر پہلے ایران سے کال آئی تھی. بالکل. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کی, اور انہوں نے فرمایا کہ تمہارا بیڑا پار ہے. بڑا ہی پیارا خواب ہے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی زبان سے یہ سننا تمہارا بیڑا پار ہے. بہت ہی خوبصورت خواب ہے. انشاءاللہ عز و جل جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کو برکتیں ملیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرمائے گا. اب اس شکرانے میں آپ کو جو ہے وہ قافلے میں سفر کرنا چاہیے کہ جن کی زبان سے آپ نے جو ہے ایک خوشخبری کی بات سنی ہے, اور ان کی خوشی کے جو کام ہیں, امیر اہل سنت مدنی کاموں سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور خاص طور پر آپ کے علاقے میں, ایک تو بلوچستان ویسے ہی خشک علاقہ ہے ظاہری اعتبار سے, تو وہاں پر ویسے بھی مدنی کاموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دور دراز کے علاقے ہیں, بہت بڑا ہے بلوچستان, اتنا بڑا ہے, ویسے بھی رقبے میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور کہاں کہاں آبادیاں ہیں, کہاں کہاں مسلمان ہیں. بعضوں کا سفر کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے, جب کوئٹہ وغیرہ جاتے ہیں تو راستے میں ایسے ایسے مقامات آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہاں بھی لوگ بستے ہیں. تو غازی بھائی بہت محنت کی ضرورت ہے, بہت کوشش کی ضرورت ہے. تو قافلہ بنائیے, سفر اختیار کیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو دنیاوی برکتیں بھی ملیں گی, لیکن ہماری نیت اور ہماری کوشش جو ہے وہ آخرت کی ہوتی ہے. ہم کوئی بھی مدنی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کے اخروی فوائد بھی ضرور حاصل ہوں گے. جی غازی بھائی مدنی قافلے میں آپ نے لازمی سفر کرنا ہے. اگلی کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہمایوں عطاری, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں یہ ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے باتھ روم میں کھن کھجورے تو اکثر ہوتے ہیں, ظاہر میں بھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھن کھجورے بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد وہ بچھو بن جاتے ہیں. تو حضرت آپ بتائیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت میں بھی کھن کھجورے ہوتے ہیں, لیکن خواب کے اندر یہ دیکھا کہ وہ اسی کا اثر معلوم ہوتا ہے. آپ جو ہے اس کے چھٹکارے کی صورت اختیار کیجئے. اگر ویسے مطلقاً نظر آتا اس طرح کا جو نقصان پہنچانے والا
کوئی بھی کیڑا ہو حشرات الارض میں سے ہو، جیسے کہ بچھو وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے بھی بیان کیا، تو بہرحال اس کی تعبیر پھر مختلف ہوتی ہے، اس کی کئی تعبیریں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن چونکہ آپ نے خود ہی بیان کیا کہ ایسا معاملہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، بعض اوقات دیواروں کی خستہ حالی کی وجہ سے یا علاقے کے اندر صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں، تو اس کی کوئی تعبیر تو بیان نہیں کی جائے گی، البتہ یہ ہے کہ آپ صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ خیال رکھیں، مزید ان جو حشرات الارض ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس میں کوئی تعبیری اعتبار سے تشویش کی بات نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے۔ جی مطمئن رہیے، لیکن ساتھ ساتھ صفائی کا ضرور خیال رکھیں، اپنے گھر کی، واش روم کی، ہر جگہ کی صفائی کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، تو لہٰذا اس کا ضرور خیال رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد وقاص اطاری ہے، میں کنگڈم آف بحرین سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، فجر کا ٹائم تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ کچھ ہوائی چیزیں میرے روم، کسی روم کے اندر ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہیں کہ میں نکلوں، مجھے پکڑیں گے، لیکن وہ مجھے اتنا خوف تھا میرے اوپر کہ وہ مجھے پکڑنا چاہتی تھی، لیکن میں درود پاک پڑھنا شروع کیا، اور ایک قرآن کی آیت تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی پڑھتا رہا اور پیر مرشد سے درخواست بھی کی، تو میں نے ایک ایک چیز کو پکڑ کے روم سے باہر پھینک دیا اور اسی دوران میں اٹھ گیا۔ پلیز میری اس خواب کی تعبیر کی رہنمائی فرما دی۔ جی حضور، خواب آپ کی تعبیر تو جانتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں ضرور اپنا داخلہ لیں، اور دعوت اسلامی کے تحت جو بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا ہر مسجد میں تقریباً ہر علاقے میں عشاء کی نماز کے بعد یا جو بھی اس کا وقت ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں کے سے رابطہ کر کے اس کو معلوم کریں۔ آپ نے جو تلاوت کی ہے آیت کریمہ، اس میں کچھ کمی ہے بہرحال، تو لہٰذا مدرسۃ المدینہ بالغان کو ضرور حاصل کریں اور اس میں ضرور داخلہ لے کر آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل مزید درست طریقے سے آپ قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ جی اسد بھائی، اس کی کیا تعبیر بیان فرمائیں گے آپ؟ ہاں، جو بات انہوں نے بیان کی ہے تو شیطان کی جانب سے بعض اوقات اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں، جس طرح جاگتے ہوئے شیطان کا دل پر ایک وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر، اسی طرح سوتے میں بھی اس کا ایک تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے خواب بندے کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو سونے سے پہلے سورہ فلق پڑھ لیا کریں، سورہ ناس پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ بقیہ جو آپ نے بیان کیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ نے استغاثہ کیا، آپ نے پیر مرشد کو یاد کیا، آپ نے تسبیح پڑھی اور نتیجتاً آپ ان بری چیزوں کے چکر سے محفوظ رہ گئے، ان کے حملے سے محفوظ رہ گئے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کے بارگاہ میں دعا کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ بندے کو ہر طرح کے بری چیزوں سے، جادو سے، جنات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ظاہر میں بھی کوشش کیجئے، خواب میں بھی آپ نے اسی چیز کو دیکھا تو مزید اس کو کنٹینیو کیجئے۔ شجرہ ماشاءاللہ آپ امیر سنت کے مرید ہیں، تو اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے بہت سارے پیارے پیارے وظیفے ہیں، ایک سے زائد وظائف ہیں جو آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، تو جو آپ کو آسان لگے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا وظیفہ، اسی طرح مطلقاً کچھ پڑھنے کے وظائف ہیں، وہ آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، اور اس خواب کی وجہ سے کسی تشویش کی یا پریشانی کی حاجت نہیں ہے۔ نتیجتاً آپ کا خواب بہرحال اچھا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کسی بھی برے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ جی اللہ تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وقت ہمارے سلسلے کا ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالی محض اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور آج کے سلسلے کو اللہ تعالی ہماری گناہوں کا کفارہ اور ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی